تو جمہوریت کی شیطنت میں وہ دین جو ہے خوب چل گیا. یہ ہوا. فرمایا کہ اس کے بعد وہ ناخلق پیدا ہوئے کہ جو نماز، یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ وہاں نماز کو ذکر کیا کہ نماز ادا کر دی. اب اتم الشوات یعنی زکوٰۃ کے بجائے اتم الشوات تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ضائع کرنے کا یہاں کی اصل علت بیان کر دی. زکوٰۃ یعنی خدا کے راستے میں انفاق کرنا ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جو اپنی شہوات، ظاہر ہے کہ جو اپنی شہواتی سے فارغ نہیں ہو تو خدا کو کہاں سے دیں گے؟ ان کی اپنی بے شمار ضروریات ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اصل محرک کو بتا دیا ہے. شہوات میں پڑھ کے انہوں نے زکوٰۃ علت وہاں بتا دی ہے. سمجھ گئے نا؟ یعنی زکوٰۃ آپ اس پہ مضمر ہے. من بعد خلف الرضا والسلوات والشهوات فسوف يلقون غيا. سمجھا؟ یہ ان قریب اپنی گمراہی کے بارے میں ہے، لیکن یہاں فعل نتیجہ فعل کے مفہوم پر دلیل ہوتا ہے. یعنی اس کا جو انجام ہونا ہے اس گمراہی کا، اس سے کہا ہے کہ اپنی اس گمراہی کا انجام وہ دیکھیں گے. یہ ہمارے یہاں بھی محاورہ اردو زبان میں بھی اپنی شرارت تو چکھو گے، بہن یہی اسلوب ہے اس میں بھی. فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا. ہاں وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں گے، ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، تو وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہو گئے اور ان کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. لا یظلمون شیئا، ذرا بھی حق تلفی نہیں ہوگی. یہ ان کے تمام اعمال پر وہ سوادہ پھیر دیا ہے کہ اس ذام میں نہ رہو. اصلی چیز جو ہے کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، وہ کہے کہ ہم اسماعیل کی اولاد ہیں، وہ کہے ہم اسحاق کی اولاد ہیں، وہ کہے کہ ہم تو باپ پر، خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں، ہمارا کیا ہے. اس قسم کے نہ احمق نہ بنو. خدا کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر یہ جرائم کا مرتکب ہو تو پھر تابہ وآمن، تابہ کے ساتھ آمن و عمل صالح لگائے. اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی توبہ استغفار اور عمل صالح کے بغیر قبول نہیں. سمجھ شریف میں آیا کہ نہیں؟ کوئی توبہ جو ہے لاکھ توبہ کرے کچھ نہیں. ضروری ہے کہ خدا کی طرف رجوع کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی اور غلطی کی اصلاح. دوسرے اصلاح بھی آتا ہے. جو غلطی ہو رہی ہے اگر اس غلطی کی اصلاح کا کوئی موقع باقی ہے، بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں نا کہ اب ان کی اصلاح کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا. فریق اللہ بھی آ کے پہنچ چکے ہیں عدالت میں، وہ غلطیاں بہت خطرناک ہیں. وہ مقدمہ باقی ہے، باقی رہے گا کہ ان میں توقع ہوتی ہے کہ اگر آپ فوراً معافی مانگ لیں اور اصلاح کر لیں، سمجھ گیا، تو اللہ کے اوپر کہا کتب علی نفسہ، اللہ نے واجب کیا توقع. باقی جو اسی پہ مریں گے خالی توبہ کرتے ہوئے، تو ان کے متعلق کہہ دیا ہے کہ ان کے متعلق کہا کہ نہیں، وہ اسی پہ مریں گے. یہ دو باتیں صاف ہیں. قرآن مجید میں کہہ دی توبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب. جلد سے جلد کر لے تو صاف، سمجھ گا، آپ اسی پہ مرے تو نہ صاف. اب یہ کہ کوئی دیر ہوئی ہے تو بہرحال اللہ سے امید رکھیے، لیکن امید ہی رکھ سکتے ہیں، خطرے سے باہر نہیں ہے. اسی میں ہم آپ سب شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ دیر نہ ہو. اگر دیر ہو تو پھر بہت زیادہ توبہ استغفار کیجیے. یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، ان کے ساتھ کسی کمی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو کائے کی سفارش کائے کے لیے ضرورت ہے؟
سفارش وغیرہ کی تو جہاں ضرورت ہے کہ بھائی ان کے کہے بغیر تو پورا پورا حق دینے سے رہے، نہیں ہو ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا، ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ کر رکھا ہے خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے، ان بندوں سے کہ جو غیب میں رہتے اس کی بندگی کر رہے ہیں۔ بالغیب ہے ظرف سے، لیکن اس کے اندر بہت سے معنی لپٹے ہوئے ہیں، یعنی دیکھ کے تو سب مان لیں گے، یہاں عالم غیب یہاں نگاہوں سے جب اوجھل ہے ابھی سب صرف عقل کی بنیاد پر مانے۔ انہو کا نوادو ماتیا، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہوائی باتیں یہ جو پیغمبر لوگ کہہ رہے ہیں، وعدہ اس کا شدھ نہیں ہے، اٹل ہے، آ کے رہے گا، پورا ہو کے رہے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وہاں کسی قسم کے لغو بات کی کوئی گنجائش نہیں ہوئی، ہر طرف سلام سلام، خدا کی طرف سلام، فرشتوں کی طرف سلام، اور آپس میں جو ہے فتح بند ٹیم ہوگی نا تو ایک دوسرے کو مبارکباد ہے، شاباش بھائی تم نے ٹھیک وقت پر ٹوکا تھا مجھے اور ٹھیک وقت پر مشورہ دیا، دیکھا ہم یوں کامیابی ہے، یوں کرے، فتح کا نعرہ ہر طرف رہے گا، فتح بند ٹیم کی طرف سے باقی رہ گیا کہ یہ خرافات جو آج پیش آ رہی ہے نا، ہر طرف سے یہ نہان جان لوگ پھلے پڑتے ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وَلَهُمْ رِزْقٌ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کو صبح اور شام تعبیر ہے، ہر وقت اور کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے روزی نصیب ہوتی رہی۔ رزق تعبیر ہے ہر چیز کی، رحمت کی، برکت کی، خدا کی عنایت کی، اس کے افضال کی، یہی لفظ آتا ہے عربی میں۔ رزق روحانی اور رزق مادی، رزق مادی کی ضرورت تو وہاں کیا ہوگی، اور سے جہاں چھوٹنی جاتی اچھا ہے، سمجھا، باقی رہ گیا کہ جو رزق ہے اصل سیدنا مسیح کہہ گئے ہیں نا کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا، اس کلمے سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔ یہ بات استعارہ نہیں ہے، یہ تو واقعہ ہے کہ جس چیز کو انسان کہتے ہیں، روٹی سے تو حیوان جیتا ہے، جس چیز کو انسان کہتے ہیں وہ تو خدا کے کلمے سے جیتا ہے، باقی سب حیوان ہے، اس کے نتائج بھی حیوانی ہیں، سمجھا۔ باقی یہ چیز جو ہے ان لوگوں کو حاصل ہوگی۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہے کہ جو ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو ہمارے ڈرنے والے ہوں۔ مطلب یہ کہ جنت بچوں کا بادشاہ اطفال نہیں، بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہر ایک بیٹھا ہوا ہے جنت کے انتظار میں، وہ بھی مدعی ہے کہ جنت ہمارے باپ کا گھر ہے، وہ بھی مدعی ہے، وہ بھی مدعی ہے۔ یہ بالکل فضول قسم کے خیالات ہیں، یہ تمام تر مبنی ہے ان صفات پر، جو ان صفات کے حامل ہوں گے ان کو جنت ملے گی، سمجھ گئے آپ۔ اور جو اس صفات کے حامل نہیں ہوں گے تو ابراہیم کے باپ ہو، نوح کے بیٹے ہو، لوط کی بیوی ہو، سمجھ گئے آپ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو، سب جھونک دیے جائیں گے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلیہ وسلم برحمتک یا رب۔ اور کتابیں بچوں کے لکھ رہے ہیں، اور کتابوں کے لیے بھی کہ تم نے جماعت اسلامی کیوں 17 سال تک اس میں رہنے کے بعد چھوڑ دی؟ میں بڑی مشکل میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اتنی دلچسپی رہی ہے کہ سارے مسائل کو روز بیان کرتا تھا، لوگوں کو تو ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جس بنیاد پر واقعتاً میں نے جماعت کو چھوڑا ہے وہ
وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو اس کو سمجھنے میں زحمت پیش آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کوئی چیز پردے میں نہ رہے۔ اب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک پرچہ ہے آئین، اس میں مولانا مودودی کی ایک تحریر چھپی ہے۔ وہ تحریر جو ہے ٹھیک بہت بلاغت و فصاحت کے ساتھ مولانا بہت مسیح ولی غازی تھے، اس میں انہوں نے اپنا وہ پورا باطن بیان کر دیا ہے، کہ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واضح کر دیا تھا اور میں نے اس کی وجہ سے یہ بات چھوڑا۔ اب میں اس کو بیان کس سے کرتا، یہ ہے کہ وہ میرے ہی بقول کہ خلوتیان راز کے درمیان کی باتیں تھیں، میں نے اس پر پھپتی چست کی تھی اس زمانے میں، خطوط میں الفاظ خطوط میرے ہوں گے، میں اس سے واقف بھی نہیں تھا۔ مولانا رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے یہ تحریر لکھی تھی اس لیے کہ وہ ماچی گوٹ کے اجتماع میں پیش کر کے لوگوں کو یہاں تو انہوں نے ہمار کر لیا تھا، یہاں جو ان کے مریدان باصفا تھے، لیکن وہاں وہ مجمع کے سامنے پیش کر کے یہ کہیں گے کہ اگر تم میری یہ شرطیں مانتے ہو تو یہ قبول، اور نہیں تو اس ابلیس کو یہاں سے نکالو ڈنڈے مار کے۔ اور یہ آپ کو معلوم رہنا چاہیے کہ اس میں ان کو ایک ہی سے خطرہ تھا، سمجھا؟ تو اس میں انہوں نے پوری طریقہ سے بیان کر دیا تھا۔ یہ مجھے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مولانا کی زبان سے بات واضح ہوتی رہتی تھی، جو ان کا ذہن تھا بن گیا تھا، تو مجھ سے جو گفتگو ہوتی تھی تو اس میں نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ مولانا مجھے پیری مریدی کے نظام سے کوئی دلچسپی، اگر کوئی قائم کرنا چاہے تو مبارک کو قائم کر لے، بہت سے ہیں، ایک اور صحیح، مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن ان لوگوں کو غالباً یہ خیال تھا کہ انہوں نے مجھے اس طریقے سے مان لیا ہے کہ چھوٹ نہیں سکتے اور یہ مجبور ہو کے مان لیں، اور واقعہ ہے کہ ان کے مشیر ایسے تھے کہ جو ان کو باور کرا سکتے تھے، انہوں نے باہر کرا دیا ہو۔ لیکن میں مولانا کو سمجھا چکا تھا کہ پیری مریدی کے نظام سے مجھے کوئی نہیں، وہ جو دستور ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر اگر گاڑی چلتی رہے گی تو میں بہرحال ساتھ گھسیٹتا رہوں گا اپنے کو، لیکن پیری مریدی کا نظام ہے تو میں اس سے بہت متنفر ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ مولانا کیسے مانتے کہ میں پیری مریدی قائم کر رہا ہوں، اور میں اگر آپ لوگوں کو باور کراتا تو آپ لوگ باور بھی نہ کرتے۔ اب انہوں نے اپنا پورا وعدہ کر دیا ہے، مقصد اس میں وہ واقعی انہیں کی تحریر ہے، اور میں مدعا ہو کہ بات اچھا لکھتے ہیں، انہوں نے وعدہ کر دیا، میرا کام بالکل واضح ہو گیا۔